السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو بن رہا ہے جی صبح کا ناشتہ، اور بچے صبح صبح جب جاتے ہیں تو ساتھ میں بس میں بریک فاسٹ بھی بنا کر اور اپنا بھی بریک فاسٹ بھی ساتھ ہی کر کے اور فارغ ہو جاتی ہوں، کیونکہ پھر جب اکیلا ہوتا ہے نا بندہ تو کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا، تو اس وجہ سے بس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے چلو اسی ٹائم بریک فاسٹ وغیرہ کر کے تو فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو بس یہ میں صبح صبح بیٹی کے لیے نگٹس بنا رہی تھی، اور یہ وہ لنچ میں نہیں لے جاتی، کہتی ہے سوگی ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کے آج کل اتنے نخرے ہیں نا، بچوں کو بندہ کیا کھلائے اور کیا نہ کھلائے۔ تو یہ آج کل تو مجھے یہ براؤن بریڈ کا سلائس اور ساتھ میں پینٹ بٹر بہت اچھا لگتا ہے، وہ بھی مجھے کرنچی والا اچھا لگتا ہے، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں تو وہ پلین کھاتے ہیں، تو حالانکہ کرنچی بڑا مزے کا ہوتا ہے۔ اچھا آج میرے اتنے کام تھے نا، وہ کام ختم کر کے پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، تو میں نے کہا چلو ایسے چپس بنانے کی تیاری کرتی ہوں، اور کسی نئے طریقے سے۔ تو میں نے پہلے پانی لیا اور اس میں نے ڈال دیے یہ آلو کاٹ کر، اور یہ اتنے کرسپی اور اتنے اچھی ریسیپی بنی ہے نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو بس آپ نے ان آلوؤں کو اس پانی میں 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں رکھنا، جب کہ پانی مطلب گرم ہونا۔ تو یہ دیکھیے زیادہ اس کو بوائل نہیں کرنا، پہلا جو میں نے بوائل کی تو زیادہ مجھ سے بوائل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کو نکال کر آپ نے سیدھا ٹھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے۔ اچھا خاصا ٹھنڈا پانی ہونا، تو اس میں آپ نے وہ گرم گرم آلوؤں کو ڈال دینا ہے، جیسے آپ نے فرائز کاٹے ہوئے نا، تو تھوڑی دیر آپ نے اس ٹھنڈے پانی میں آلوؤں کو رکھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کپڑے پر بچھا کر اور سکھا لینا ہے۔ اس کو بہت زیادہ سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی دیر رکھیں تو خود ہی وہ ڈرائی ہو جاتا ہے، اس کا سارا موئسچر اس میں سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایکچولی اس میں سے ہم نے اسٹارچ نکالنا ہوتا ہے۔ تو میں نے جو ریسیپی فالو کر رہی تھی نا، تو اس میں یہ تھا کہ ان چپسوں کا فرائی کرنا تھا اور اس کے بعد اس کو فریز کرنا تھا، لیکن میں نے اپنی تھوڑی سی نئی ترکیب بنائی ہے۔ میں نے تھوڑے سے یہ آلو جو ڈرائی ہو گئے تھے، اس میں نے تھوڑا سا کارن فلور ڈالا ہے، اور اس کو میں نے فرائی کر کے ٹرائی کیا اسی وقت ریسنٹ ٹائم پر، تو وہ اتنے کرسپی اور مزے کے تھے۔ تو یہ دیکھیے اور بھی جو بن رہے تھے، یہ دوسری کافی زیادہ میں نے مطلب یہ 3 آلو میں نے کاٹے تھے، وہ آلو اتنے بڑے بڑے تھے، پتہ نہیں 2 کلو کے تھے کہ کیا، بہت ہی بڑے آلو تھے۔ اچھا میں نے آپ کو بتایا، میں نے آلو جو تھے فوراً ہی اس کو میں نے تھوڑا سا کارن فلور ڈال کر نا فرائی کر لیا، تو وہ اتنے کرسپی بنے نا، اور یہ دیکھیے بالکل سٹکس کی طرح بن گئے تھے۔ تو بس صرف آلو بوائل کرنے ہیں، پھر ٹھنڈے پانی میں ڈالنا ہے، پھر اس کو کپڑے پر ڈال کر مطلب ڈرائی کرنا ہے، اور پھر کارن فلور ڈال کر فرائی کر لیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو اچھے مطلب وہ کرنے ہیں نا، تو آپ کارن فلور ڈال کر اور اس آلوؤں کو فریز کر دیں، لیکن یاد رکھیے گا فریز کرنا، اتنا فریز کرنا ہے کہ مطلب صبح رکھا آپ نے تو شام کو نکال کر آپ فرائی کر لیں، کیونکہ جو شام کو میں نے فرائی کیے وہ بہت ہی مزے کے بنے تھے، لیکن جو نیکسٹ ڈے میں نے نکال کر فرائی کیے نا، وہ بالکل اچھے نہیں بنے تھے، وہ مزے کے نہیں تھے، مطلب نرم ہو گئے تھے وہ۔ تو بھی ساتھ ساتھ میں اپنا سوپ بھی بنا رہی تھی، ڈائٹ سوپ، اس کی ریسیپی میں نے پچھلے ولاگ میں شیئر کی ہوئی ہے، بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے، بس کیبج ہے اور تھوڑا سا چکن ہے اور گاجر ہے بس۔ تو یہ شام کو پھر جو میں نے نکالے تھے نا چپس، تو وہ میں نے فرائی کیے، تو شام والے تو آسم بنے تھے، زبردست بنے تھے، لیکن جو نیکسٹ ڈے جو میں نے بنائے نا، تو وہ صحیح برف بن گئی تھی اس میں، تو وہ بالکل اچھے نہیں بنے۔ تو اگر آپ کو شام کو آپ کے کوئی گیسٹ آ رہے ہیں نا، تو آپ اس ترکیب سے بنائیں، اتنے اچھے مزیدار بنیں گے نا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے میں الگ الگ کر کے ڈال رہی تھی، تاکہ کیونکہ اس میں نے کارن فلور ڈالا تھا، تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہے ساتھ میں چپکے نہیں۔ بہرحال بہت ہی مزیدار اور کرسپی بن گئے تھے، اور اچھا اسٹارچ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم ایئر فرائر میں کریں تو بالکل ہی یہ سمجھیں ڈائٹ چپس بن جائیں گے، کیونکہ اس میں سے اسٹارچ ہم نے نکال دی، اور ایسے ڈیپ فرائنگ میں تو ظاہری بات ہے کیلوریز ہوتی ہیں۔ اچھا بس یہ فرائیڈے تھا اور ہم جا رہے تھے باہر، مجھے ٹیلر کو کپڑے دینے تھے سلوانے کے لیے، کیونکہ ہمارے خاندان میں جی شادیاں ہو رہی ہیں، اور پھر بچوں کے ایگزامز بھی ہیں، اور پھر ہم گروسری شاپنگ کرنے HBK چلے گئے تھے، اور یہاں پر ہم نے کچھ برتن وغیرہ بھی دیکھے، اور برتن دیکھنا تو مطلب وہ مجھ پر لازم ہوتا ہے نا، برتن میں ضرور دیکھتی ہوں، آنکھوں سے دل کو خوش کر لیتی ہوں، آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے برتن آئے ہوئے تھے، اور کسی دن موقع ملا تو جو میرے پاس برتن ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ کچھ برتن تو میں نے ایک ویڈیو میں بتائے تھے، لیکن بہت سارے برتن ایسے ہیں جو آپ لوگوں نے دیکھے نہیں ہیں، وہ ایکچولی میں نے کھولے بھی نہیں ہیں،
تو انشاءاللہ کبھی کھولوں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی۔ بس یہاں سے ہم نے تھوڑی بہت گروسری شاپنگ کی ہے، زیادہ نہیں کی، ہم نے یہاں سے میٹ لینا تھا اور قیمہ وغیرہ لینا تھا، اور بہت اچھا یہاں پر ہمیں مل گیا تھا۔ امتیاز میں ہر چیز اچھی ہوتی ہے سوائے گوشت کے، گوشت اور قیمہ جو ہے اس میں اسمیل ہوتی ہے، تو وہاں سے میں کبھی بھی پریفر نہیں کرتی لینا۔ ایک دو مرتبہ ہم نے لیا تو اس میں اتنی گندی اسمیل تھی، مطلب ایک دفعہ لیا ہم نے تو ہم نے کہا شاید نیکسٹ ٹائم نہ ہو، لیکن نیکسٹ ٹائم بھی تھی، تو بس پھر وہ ضائع ہوا، تو بس پھر ہم نے وہاں سے لینا جو ہے تو وہ چھوڑ دیا۔ اچھا، آج کی جو میرا ٹائٹل ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک جاننے والے تو ان کے گھر میں ایک کام والی آتی ہے، تو اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کی داماد کیا کرتا ہے، تو اس نے ایسا اچھا پیشہ بتایا نا کہ آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے بتایا کہ میرا داماد الحمدللہ فقیر ہے اور بھیک مانگتا ہے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی مجھے اتنی ہنسی آئی اور حیرت بھی ہوئی۔ وہ کہتی ہے 1500 روپے روزانہ کماتا ہے، تو مطلب وہ بھکاری ہونے پر وہ فخر کر رہی تھی کہ اس کا داماد جو ہے تو بھکاری ہے۔ تو اللہ معاف کرے، ایسا وقت آ گیا، عجیب سا وقت آ گیا ہے، اور ایسے زمانے تھے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کرام تھے، جب وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے ان کے ہاتھ سے چابک نیچے گر جاتی تھی، تو وہ اس ڈر سے کہ کہیں ہم مانگنے والوں میں نہ شامل ہو جائیں، وہ چابک بھی کسی کو نہیں کہتے تھے کہ ہمیں زمین سے اٹھا کر دے دو۔ اور آج کل ہم لوگ اتنی بے روی کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہٹی کٹے عورت مرد پھر رہے ہیں، اور عورتوں کو آپ سڑکوں پر دیکھیں نا، ہٹی کٹی ہیں اور پھر رہی ہیں، کام نہیں کریں گی، بس ادھر ادھر گاڑیوں کے پیچھے پھرتی رہیں گی۔ اسی طرح مرد بھی ہیں، اور حالانکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی تو جتنی فضیلت ہے کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کوئی چھوٹا کام کر لیں، آپ کچھ محنت مزدوری کر لیں۔ یہ دیکھیں ایووکاڈو اور یہ چیزیں بھی آئی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے یہ ٹومیٹوز تھے، اور بہت مزے مزے کی چیزیں آئی ہوئی تھی ادھر گروسری میں۔ تو اپنے ہاتھ سے کمائیں، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، حلال کا کام ہو، تو اس میں کسی قسم کی شرم نہیں ہے۔ لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کسی سے مانگ کر کھا لیں، اور اچھا مطلب کھانا کیا ہے، کھا لیں گے، دال کھا لیں یا مرغا کھا لیں یا گوشت کھا لیں، کیا پتہ چلتا ہے اس کا، لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح دنیا میں مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، کہتے ہیں آخرت میں ان کے منہ جو ہوں گے نا زخم زخم ہوں گے، یہ لوگ جو کہ کام کر سکتے ہیں۔ اور آج کل کی ہیلپرز کو بھی آپ دیکھیں نا تو وہ اسی بات کو پریفر کرتی ہیں کہ تنخواہ لینے کی بجائے ان کو یہی پڑی ہوتی ہے کہ ایکسٹرا ایکسٹرا لوگوں سے وہ مانگتی رہیں۔ تو بڑا ہی عجیب سا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو اور ہم نیکی کے راستے پر چلیں۔ اور اکثر تو یہ سننے میں آیا کہ جو بھکاری ہیں وہ اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ بنگلے اور گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ مانگنے سے باز نہیں آتے۔ اور یہاں پر تو یہ ہے کہ اب بازاروں میں نکلو نا تو اتنا یہ مانگنے والے تنگ کرتے ہیں نا۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ انسان خود سے خوشی سے دے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ زبردستی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے دینا جو مالز کے باہر جو پین وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں نا بیچارے، ان کو دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا آ رہی ہے، اتنی شاپنگ کر رہی ہے، اور ان کی استطاعت نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ دیں کہ جو خود محنت کر رہا ہے لیکن اس کا جو ہے تو وہ پورا نہیں آ رہا، مطلب وہ اپنا اخراجات پورے نہیں کر رہا، وہ سفید پوش لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کی ضرور مدد کریں۔ اور یہ جو بھکاری جو زبردستی انہوں نے جو دھندا بنایا ہوا ہے نا، ان کو تو بالکل مطلب نہیں دینا چاہیے، ان کی تو کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تاکہ یہ پھر مانگے ہی نہیں، اور یہ اتنا تنگ آ جائیں، بیزار آ جائیں، جب لوگ ان کو نہ دیں تو کوئی اور پیشہ اختیار کریں۔ اور ان جیسے کئی بوڑھے لوگ میں ان کو دیکھتی ہوں، وہ کام کرتے ہیں اور لیکن اپنی عزت کی روٹی کماتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے نا بازار نکلنا ہی بندے کا محال ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ایک ہی خاندان کے مختلف لوگ ادھر ادھر بس پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گروسری کرتے کرتے ہم نے یہاں پر پرفیومز بھی لگے ہوئے تھے، تو یہ سارا HBK کا وزٹ بھی میں نے آپ کو سارا کروا دیا۔ اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور آپ لوگوں کے سٹیز میں کیا حساب کتاب ہے، آپ بتائیے گا۔ چلیں پھر نیکسٹ بلاگ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔